بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوں گی۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سر اٹھا کر بھی دعا کرنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ اگر آپ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں ہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم پر راضی ہوں۔ جو شخص بہت زیادہ غصہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ پیار بھی کرتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ دل کا صاف بھی ہوتا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، آمین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں، اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ جس دن آپ نے اپنے شوہر یا بیوی کی غیبت اپنے بچوں سے کر دی، اس دن آپ نے گھر توڑ دیا اور ان سے دنیا سے لڑنے کی طاقت چھین لی۔ ساحل ادیم۔ سزائے موت سنائے جانے کے بعد سقراط کو جب زہر کا پیالہ پینے کے لیے دیا گیا تو اس کے شاگرد ہزاروں کی طرح رونے لگے۔ سقراط نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، آپ بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ سقراط بولا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں گناہ کرتے ہوئے مارا جاؤں؟ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ کوشش کریں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اشفاق احمد۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں، جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، جو پہنا اور پوسیدہ کر دیا، جو صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے سوا
جو کچھ بھی ہے تو وہ بندہ جانے، اور اس مال کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ مجھے شہروں سے اندازہ ہوتا ہے درندے اب جنگلوں میں نہیں ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ بندہ سارا دن فضول پوسٹوں اور کمنٹ کو چھوڑ کر اسلامی بک کا مطالعہ کرے، عالم دین یا عالمہ بن جائے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، اسے فضولیات میں صرف کرنا حماقت ہے۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ میٹھے لہجوں سے دل جیت کر لوگ یہاں زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر سے نہیں، شکر سے کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اس کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں، خیالات بدلے تھے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شادی ہونے کا انتظار کرتی ہوئی لڑکی اور روزگار ملنے کا انتظار کرتا ہوا لڑکا، دونوں ایک ہی کرب سے گزرتے ہیں۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شریف کو بیوقوف، مکار کو چلاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا، نہیں تو ایک سبق۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی: اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی کسی سے محبت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی طرح ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ، اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اللہ سے تعلق تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے۔ تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، پریشانی ہو تو اس کی آغوش میں سر رکھ کر کہو، مجھے تھپک ماں، تیری تھپک میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، مصروفیت ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس قوم کی تباہی چاہتا ہے اس کی قیادت مصرف اور عیاش آدمی کے سپرد کر دیتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پہ فوقیت لے جاتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ یا رب میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب یہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہ اس کی ساری دنیا تھا۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ کبھی کبھی تو گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کسی ایسی جگہ جا کر سانس لیا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ جب لوگ مجھے اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو میں پورا نہیں مناتا، کیونکہ چراغ کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔